زندہ باد زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اسٹیج پر موجود ضلع غربی کے ذمہ داران، پی ایس 122 کے ذمہ داران، اس یو سی کے ذمہ داران اور اس پروگرام کے انعقاد میں شامل تمام معاونین محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوش آئند آج کے پروگرام کے انعقاد پر اسٹیج پر ضلعی کمیٹی کے رکن قاری عبدالستار صاحب، بلال شاہ صاحب اور اس یو سی کے دیگر ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اتنی شاندار کوشش اور کاوش سے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا۔ بلا شبہ اس طرح کی محافل اور دین کی سربلندی کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں کی جا رہی ہیں اور اس میں جو حصہ دار لوگ ہیں، اس طرح کی محافل یقیناً ایک سنگ میل قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج بے راہ روی، لبرلزم، سوشلزم کے نام پر جو ملک میں ہمارے لوگوں کو طرح طرح کے رستوں پر لگا دیا جاتا ہے اور ہمارے نوجوان، ہمارے معاشرے کے افراد دیگر ناموں پر جس طرف چل نکلے ہیں، اس پہ آج ذرا سا غور کر لیتے ہیں۔ میری گفتگو کا یہاں کوئی مقصد نہیں تھا، قاری صاحب کا حکم ہوا تو جس پر میں نے لبیک کہا کہ علماء کی موجودگی میں نے کیا بات کرنی ہے۔ بات تو صرف یہ ہے کہ میں جو بات کروں گا شاید اس میں کوئی آپ کو فکر مل جائے اور علماء کے سامنے یقیناً اگر کوئی اس میں غلطی ہو تو اس کی جو ہے وہ تصحیح ہو جائے۔ بہرحال میں آپ سے مخاطب اس بات پر ہوں، اس فکر پر مخاطب ہوں، جتنے ذمہ داران یا احباب یہاں موجود ہیں، کہ آج طرح طرح کے ناموں پر ہمارے لوگوں کو پیچھے لگایا گیا، کبھی کسی جماعت نے، کبھی کسی جماعت نے، کبھی کسی جماعت نے۔ ایک آج حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ کیا ہمارے نوجوان ان دنیا دار، ان لیڈروں جو قادیانیت نوازی میں ملوث ہوں، جو اسلام پر حملہ آور ہونے والی طاقتوں کا اعلی کار ہوں، کیا ہمارا نوجوان ان کی گاڑیوں کے آگے دھمال ڈالنے کے لیے رہ گیا تھا؟ کیا ہمارا مقصد حیات یہی تھا؟ یا جو اس دور کے مرد کلندر قبلہ امیر المجاہدین نے جو مقصد دیا، پرچم اسلام کی سربلندی اور ختم نبوت و ناموس رسالت کے تحفظ پر مر مٹنا، یہ ہمارا مقصد حیات تھا؟ یا یہ دو ٹکے کے لیڈروں کی گاڑیوں کے آگے دھمال ڈالنا اور ان کے نعرے لگانا، یہ ہمارا مقصد حیات تھا؟ آج سیاست جس انداز میں چمکائی جاتی ہے، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھنا آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے۔ چند دن قبل جو ہے وہ ایک حادثہ ہوتا ہے جڑاوالا کی سرزمین پر، چند دیواریں جل جاتی ہیں، عیسائیوں کے کچھ گرجا گھر جو ہے وہ جل جاتے ہیں، جس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے اور میں نے دیکھا کہ ملک کا اعلیٰ سطح سے ذمہ دار سے لے کے ادنا سطح تک کا ذمہ دار وہاں پہنچا۔ کیا چیف جسٹس، کیا چیف آف آرمی اسٹاف، کیا وزیر اعظم اور کیا صدر مملکت اور کیا انسانی حقوق کے نام پر کام کرنے والی این جی اوز، ہر ایک نے جا کے وہاں لاکھوں کے چیک بھی بانٹے، ایئر کنڈیشن بھی لگوائے۔ یہ جسٹس فائز عیسیٰ جو اپنی بیگم کو لے کر وہاں پہنچ گیا اور ان کے دکھ درد میں بڑا شامل حال رہا، اور حد تو یہ تھی کہ 320 لوگوں کو اسی شہر میں ملازمت کرنے والے لوگوں کو فیکٹری کے اندر زندہ جلا دینے والوں سے لے کر میزان بینک کے شیخ الاسلام تک ہر ایک نے تعزیت کی۔ چلے جی ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں ایک اقلیت کے ساتھ کوئی سانحہ ہوا، اس پر تعزیت بنتی ہے، وہ ہمارے ملک میں معاہد کے طور پر رہ رہے ہیں،
لیکن کچھ ہی وقت گزرا تھا. یہ بات ایک فکر کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ کچھ ہی وقت گزرا تھا 12 ربیع الاول کا دن. بلوچستان کی سرزمین کوئٹہ سے پہلے مستونگ کا علاقہ ہے, وہاں 12 ربیع الاول کے جلوس کے مرکزی جلوس کے اندر بم دھماکہ ہو جاتا ہے اور 92 اس شقان مصطفیٰ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. اب یہ جتنی سیاسی جماعتیں تھیں, آپ میں سے کوئی ایک شخص مجھے بتا سکتا ہے, کوئی پتنگ والا بتا سکتا ہے کہ جی ہمارا لیڈر وہاں گیا تھا, تعزیت کی تھی اور زخمیوں کے علاج کے لیے انتظامات کیے تھے اور وہاں شہداء کے گھروں پہ جو ہے وہ امداد تقسیم کی تھی, جو ان کی حوصلہ افزائی, جو ان کی تعزیت بنتی تھی کی تھی. کوئی پتنگ والا گیا, کوئی تیر والا, کوئی بلے والا. اگر یہ حقیقت ہے کہ یار ان میں سے کسی نے کوئی انسانی حقوق کے نام پر کام کرنے والی NGO یا یہ آپ کا میڈیا جو ذرا سے مسئلے پہ ایشوریہ رائے کے ٹکنے کی موج کو عالمی مسئلہ بنا کر دکھانے والا میڈیا, تیسرے دن کسی اخبار کی سرخی کے اندر یہ مسئلہ موجود تھا, جبکہ آج بھی زخمیوں کی حالت یہ ہے کہ ابھی ہمارے رکن شورا ایک زخمی کا حال بتا رہے تھے جن کی پیشاب کی نالی کے اندر بھی چھرے لگے اور وہ جس اذیت میں تکلیف میں ہے ان کے علاج کے انتظامات یقیناً حکومت وقت پر بنتے ہیں. جب اتنا بڑا حادثہ ہوا کیا ان کی داد رسی کے لیے چیف جسٹس صاحب پہنچے, چیف آف آرمی اسٹاف پہنچا, وزیر اعظم پہنچا, کسی سیاسی جماعت کا کوئی نمائندہ وہاں پہنچا نہیں پہنچی تو صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان پہنچی. تو یہ ایک سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یار جو مسلمانوں کو انسان بھی نہ سمجھیں کہ انسانیت کے ناطے ان کی داد رسی صحیح, جو آپ کو اس لائق بھی نہ سمجھیں اور قادیانیت کا جہاں مسئلہ آئے, قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہہ رہے ہوں, ختم نبوت کی شیخوں پر حملہ آور ہو رہے ہوں, دین اسلام آج جب فلسطین کا مسلمان جو ہے وہ بے یار و مددگار اسرائیل کی بمباری سے جو ہے وہ معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں, ایسے حالات کے اندر کون سی ایسی سیاسی تنظیم ہے جس نے موجودہ انڈیا اور پاکستان کے ہونے والے میچ کی جو ہے وہ مخالفت کی ہوگی کہ ایسے حالات کے اندر قوم کو اس طرف نہ لگایا جائے؟ کوئی ایک تنظیم. تو کیا دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا, کیا ایسی تنظیموں کا ساتھ دینا ہمارے لیے بروز حشر پکڑ کا سبب تو نہیں بن جائے گا؟ ایسی تنظیموں کو ووٹ دینا ہمارے لیے قبر پہ پکڑ کا سبب تو نہیں بن جائے گا؟ کیا ان کے گناہ میں ہم شامل تو نہیں ہو جائیں گے؟ ایک طرف آج آپ کے دو قوتیں ملک پاکستان میں آپ کے سامنے, ایک طرف تحریک لبیک پاکستان ہے جو آپ کے اسلامی اور ملکی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے.